بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف امین بھٹی، آج لاہور سے مختلف خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، بھارت اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا۔ افغانستان میں شکست فاش اور ارو ڈالر کے بعد اب چین کے ساتھ چھیڑخانی کرنے سے باز نہیں آتا۔ پچھلے دنوں چین نے ان کے ملک میں گھس کر اندر تقریباً کم و بیشتر کہا جاتا 7 کلومیٹر تک خوب پٹائی کی اور بھارت بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اس موقع پر بیجنگ میں چین کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارت کنٹرول لائن پر شرارتوں سے باز نہیں آتا اور ہر دوسرے دن حالات خراب کرنے کے لیے دہشت گردی کروانے کی حکمت عملی اپنا رہا ہے۔ چین نے یہ بھارت پر کہنا ہے کہ بھارت یہ سب کچھ امریکہ کی شیر بات پر کہہ رہا ہے۔ کبھی پچھلے دنوں انہوں نے لداخ میں خوب پٹائی کی بھارت کی، جس سے بھارت والے اپنے جوتے چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اب چین نے کہا اگر بھارت نے مزید چین کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی تو اس کو ایسا سبق سکھایا جائے گا، یہ بول نہیں سکے گا۔ اس موقع پر چین کا کہنا ہے کہ اس ریجن میں جو نیا اتحاد بننے جا رہا ہے، پاکستان، چین، روس، ایران اور دیگر ممالک، امریکہ بھارت کے ذریعے اس اتحاد کو سبوتاژ کرنے کے لیے دہشت گردی کروا رہا ہے اور اس سے باز رہے، جبکہ بھارت کا کہنا ہے کہ چین ہمیں ہر دوسرے دن مارتا ہے لیکن ہم بولتے بھی نہیں۔ لیکن اس سلسلے میں انہوں نے عالمی برادری سے کہا ہے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ بھارت اس وقت نہ صرف افغانستان کا امن تباہ کرنے اور پاکستان میں دہشت گردی کرانے میں ملوث ہے، بلکہ خود بھارت میں ان کے اقلیت کرسچن ہو، کوئی سکھ ہو، برادری ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں۔ اسی وجہ سے پچھلے دنوں میں اقوام متحدہ کی اجلاس میں مودی کو شرمندگی اٹھانا پڑی۔ دوسری طرف پاکستان کے حالات سیاسی جوں کے تو ہوتے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، لیکن پاکستان کی سیاسی صورتحال تیزی سے بدلتی جا رہی ہے۔ نہایت اہم ذمہ دار کے مطابق وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ میں نے کسی بھی دباؤ کی وجہ سے اگر میں انٹرنیشنل پریشر قبول نہیں کرتا، ان حالات میں میں ٹی ٹی پی طریقے طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے پر آمادہ ہوں تو اپوزیشن مجھے بلیک میل نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیں کہ طریقے طالبان پاکستان پر الزام ہے کہ انہوں نے آرمی پبلک سکول سمیت پاکستان میں 80,000 لوگوں کو شہید کیا ہے۔ اب وہ کن شرائط پر کرنے ہیں یہ بحث زبان زد عام ہے، جبکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو پنجاب کی 3 اہم ترین شخصیات اور چند بیوروکریٹ میں کرپشن کے ثبوت مل دیے گئے ہیں، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم اس پر سخت کارروائی کرنے کا تہیہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، اپوزیشن مسلم لیگ نون ہر دوسرے دن عدالتوں میں جا کے اپنے فیصلے کے تاخیری حربے استعمال کرنے کے لیے ممکنہ تمام کوششیں کر رہی ہیں، جس پر جج صاحبان بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنے فیصلے جلد کروائیں، پھر کہتے ہیں عدالتیں فیصلے نہیں کرتی اور ہر تاریخ پر آپ بہانہ بنا لیتے ہیں۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ بھارت امریکہ کو جب شکست فاش ہوئی اور وہ افغانستان سے اس کے فوج کا انخلاء کیا تو ان حالات میں پاکستان، چین، روس، ایران اور دیگر ممالک اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے، جس کی وجہ سے پاکستان کی طرف سے اور دیگر ممالک کی طرف سے افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے، غذائی قلت کو ختم کرنے کے لیے خاصی امداد بھیجی جا رہی ہے اور اس میں ادوات بھی خاصی تعداد میں ہیں۔ ان صورتحال کے بعد کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں موجود جو طریقے طالبان جنہیں بھارت اور دیگر ممالک کی پشت پناہی حاصل ہے، وہ کنٹرول لائن پر پاکستان پر حملے کرتے رہے، جس سے پاک فوج کے افسر اور جوان شہید ہوئے، لیکن پاک فوج نے بھرپور جواب دیا۔ انہی صورتحال پر ناظرین، چین کے ہاتھوں بار بار بھارت کی پٹائی پوری دنیا میں، خود بھارت میں اس وقت ایک خوف کی علامت ہے کہ چین کی فوج جب بھی چاہتی ہے کنٹرول لائن پر آتی ہے اور بھارتی فوجیوں کو مار پیٹ کے ان کا اسلحہ بھی چھین لیتی ہے۔ انہوں نے جو سیف اپنی ماجگاہیں بنائی ہیں انہیں بھی تباہ کر لیتی ہیں، جس پر بھارت میں چیخو پکار اور مودی پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ چین کا کہنا ہے کہ لائن آف کنٹرول کی بھارت کی طرف سے متعدد بار خلاف ورزیوں پر انہیں وارننگ دی گئی، لیکن وہ شرارتوں سے باز نہیں آتے اور چین
کے حالات خراب کرنے کے لیے دہشت گردی کو ملوث دیتے ہیں، اور جو متنازع علاقے ہیں وہاں چین اپنے بیس کیمپ بنا رہا ہے، بھاری اسلحہ پہنچا رہا ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے چین کو مجبوراً کارروائی کرنا پڑ رہی ہے، کیونکہ وہ چین اس ریجن میں معاشی طور پر ترقی کرنا چاہ رہا، نہ یہ کہ اسلحے کی فروخت کے ساتھ۔ چین کے مطابق ناظرین، متنازع علاقوں میں حالات خراب کرنے کے لیے بھارت نے نہ صرف اپنی فوج بھیجی بلکہ چین میں بڑی فنڈنگ کر رہا ہے، اور تبت کے مقام پر اس نے حالات خراب کرنے کے لیے بہت زیادہ دہشت گردی کی حکمت عملی کی، جس کو روکنے کے لیے چین کو مزید کارروائی کرنا پڑی، اور پچھلے دنوں چین نے تقریباً 7 کلومیٹر علاقے میں اندر جا کر بھارت کی خوب پٹائی کی، جس پر بھارت کے بنائی گئی ہوئی محفوظ پناہ گاہیں اور جدید اسلحے کو تباہ کر دیا، جس پر بھارت وہ ایریا چھوڑ کر بھاگ گئی، اور بھارت میں سخت مودی پر نریندر مودی پر تنقید ہوئی کہ ہر کچھ دنوں بعد جیسے ہی چین کی مرضی ہوتی ہے وہ بھارت کے متنازع علاقوں میں آتا ہے، اور چین کے لوگ بھارت کی پٹائی کرتا ہے اور چلے جاتا ہے۔ چین کے مطابق کہ وہ ہرگز ایسے نہیں آتے، جہاں لائن آف کنٹرول پر بھارت حالات خراب کرنے جاتا ہے تو وہاں امن قائم کرنے کے لیے بھارت کے دہشت گردی کیمپوں کو اکھاڑنے کے لیے چین کی فوج کوشش کرتی ہے، جو کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ایک طرف دہشت گردی کرتا ہے، دوسرے پاسے الزام تراشیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین کی سرحدوں پر کسی بھی قیمت پر بھارتی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ناظرین یاد رکھیں کہ پاکستان کے ایل او سی پر ہر تیسرے دن بھارت کی طرف سے مختلف طریقوں سے لائن آف کنٹرول پر وائلیشن کی جاتی ہے، جس سے ہمارے فوجی جوان اور افسر بھاری تعداد میں شہید ہو چکے ہیں، اور تاہم جوابی کارروائی پر جب پاکستان کی توپوں کی اور گولیاں چلتی ہیں تو بھارت کی توپیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ بھارت کا لگتا ہے دہشت گردی کا جو طریقہ کار تھا ماضی میں 25-30 سالوں سے، وہ آہستہ آہستہ دم توڑتا جا رہا ہے، اور چین کی طرف لداخ اور اس کے علاوہ 5 مختلف علاقوں میں بھارت کی پٹائی کے بعد بھارت کی فوج پسپائی اختیار کر رہی ہے، اور چین آگے جا رہا ہے۔ چین نے اس موقع پر پاکستان کے ساتھ دفاعی اور معاشی معاہدے بھی کیے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ چین عنقریب پاکستان میں چینی صدر آئیں گے اور پاکستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کریں گے، جس میں کہا جا رہا ہے سی پیک کے علاوہ وہ توانائی کے پروجیکٹ میں بھی بھاری انویسٹمنٹ کرنے کے ارادہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، ایک طرف تو صورتحال یہ ہے، دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان پر آج کل ان کی پارٹی کے کچھ لوگ شاید انہیں حالات سے مس گائیڈ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے عزم سے پر مکمل ڈٹے ہوئے ہیں اور ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے۔ پچھلے دنوں ان کی جماعت نے الیکشن کمیشن کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیا کہ الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینی چاہیے، ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے، یہ دوسری پارٹی سے پیسے لیتے ہیں، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے سخت موقف اپنانے کا کہا۔ انہوں نے کہا کسی کے ساتھ بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں، اگر سابقہ حکومت میں فیض یاب ہونے والے اعلیٰ افسر جو سابقہ حکومت کے مخبر ہیں، جو نون لیگ کو آج کل بھی اطلاعیں دیتے ہیں، ان سے بلیک میل نہ ہو، آئینی اور قانونی جنگ لڑی جائے اور اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، جس پر الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی حکومت میں جنگ طویل ہو گئی، لڑائی ہو گئی، اور آخر کار کہا جا رہا کہ طاقتور حلقوں نے انٹرفیرنس کر کے اس کو روکا، جبکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے یہاں تک اعلان کر دیا کہ وہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کرپشن میں اربوں روپے کی ملوث ہے، اور انہیں کسی بھی قیمت پر ان سے چیئرمین نیب کے تعیناتی پہ مشاورت نہیں کی جائے گی، جس پر آرڈیننس جاری کرنے کے حکامات بھی جاری کر دیے۔ ذرائع کے مطابق یہ مسودہ بھی تیار ہو گیا، اس میں پھر طاقتور حلقے آئے، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح پاکستان کی دنیا میں امریکہ ایک پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، یورپی یونین سازشیں لگا رہی ہیں، تو پاکستان میں سیاسی استحکام ضروری ہے، اس لیے سیاسی ٹمپریچر کو نیچا رکھا جائے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ طاقتور حلقوں نے حکومت اور اپوزیشن میں سیز فائز کروایا اور کہا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن میں اصلاحات ہو یا چیئرمین نیب کی تعیناتی بیٹھا جائے، جس میں مسلم لیگ حکومت میں واضح طور پر دو رائے تقسیم ہے۔ ایک کہتی ہے کہ شہباز شریف سے ہر حال میں مشاورت کرنی چاہیے کیونکہ آئین میں درج ہے کہ اپوزیشن لیڈر سے، جبکہ دوسرے کہہ رہے ہیں آرڈیننس سے لایا جائے۔ تیسری طرف وزیر اعظم نے کل غیر ملکی انٹرویو کو دیتے ہوئے وہ بات کر ڈالی جو کوئی بھی لیڈر نہیں کر سکتا تھا۔ ٹی ٹی پی پاکستان جن پر
کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 80,000 سے زائد پاکستان میں دہشت گردی میں انسانوں کی جانیں لی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ان کے کچھ گروہوں سے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں جن میں برج کا رول طالبان کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بات جو لوگ شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ پاک فوج کے افسر ہیں، جوان ہیں، افسر ہیں، بچے ہیں، پولیس والے ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ ان کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان سے وہ یہ بات تو بتائیں کہ مذاکرات کن سے ہو رہے ہیں۔ کیا جنہوں نے پاکستان میں سنگین دہشت گردی کی وارداتیں کی، جیسے کہ پی ایس میں حملہ، ہسپتالوں میں حملہ، اسکولوں میں حملہ، مساجد میں حملہ، دیگر علاقوں میں، ان سب کو معاف کیا جائے گا، جس پر کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن نے بھی اس پر، پاکستان پیپلز پارٹی کی شیری مداری اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات سے پہلے پارلیمنٹ اور قوم کو اعتماد میں رہے۔ لیکن وزیر اعظم کہتے ہیں کہ انہوں نے 20 سال پہلے بھی امریکہ کو کہا تھا افغانستان میں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مذاکرات ہے۔ تاہم کیا سنگین جرائم میں ملوث ٹی ٹی پی کے لوگوں سے مذاکرات کرنا صحیح ہے یا غلط؟ اس کا فیصلہ ناظرین آپ اپنی ہمیں رائے ضرور دیجیے گا۔ آپ کی رائے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے تاکہ ہم بہتر فیصلہ کر سکیں۔ دوسری طرف ناظرین، وزیر اعظم پاکستان کو پنجاب کی اہم ترین شخصیت سمیت 4 بیوروکریٹس کی کرپشن اور دیگر اختیارات سے تجاوز کی رپورٹس بھجوا دی گئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ماضی میں این آر او مانگنے والے اور این آر او دلوانے والے طاقتور حلقے انہیں روکتے رہے کہ اہم فیصلوں سے اب وہ سوچ رہے ہیں کہ بڑے فیصلے کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ مزید اگر ایسی نظام بسیدہ میں رہے تو نہ تو ان سے ریکوری ہو سکے گی، نہ کرپشن میں کمی ہو سکے گی۔ آنے والے دنوں میں کس کس کی گردنیں قانون کی گرفت میں آنے والی ہیں، اس کے احکامات جلد وزیر اعظم پاکستان جاری کر سکتے ہیں۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔